अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे। तो इस शेर की तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उन अल्फाज की मानी की तरफ। मानी वो यही है कि यहाँ जो सब्ज़ा उगे, सब्ज़ा की मानी है घास या सब्ज़ पौधे, फूल, दरख्त वगैरह, उसको सब्ज़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रीनरी कहते हैं। और हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ की जिसकी कोई मिसाल ना हो। मिसाल के मानी इन्हें नमूना, नज़ीर। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो यूँ बनता है, शायर इस शेर में जो मफहूम इसका बनता है वो ये है कि खुदा करे मेरे मुल्क में हमेशा ऐसी खुशहाली रहे जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो। दोबारा सुने इस शेर का मफहूम, खुदा करे मेरे मुल्क में हमेशा ऐसी खुशहाली रहे जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो। मतलब यानी यहाँ जो सब्ज़ हो गए वो हमेशा सब्ज़ रहे। यहाँ मतलब जो ग्रीनरी हो तो वो ग्रीनरी, वो खुशहाली ऐसी हो कि ऐसा सब्ज़ की जिसकी कोई मिसाल ना हो। यानी ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। यानी मतलब इसका ये है कि खुदा करे मेरे मुल्क में हमेशा ऐसी खुशहाली रहे जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो। इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। इस शेर में शायर यानी अहमद अदीम कासमी वतन की खुशहाली के लिए दुआ मांग रहा है। और दुआ क्यों मांग रहा है? वो इसलिए दुआ मांग रहा है कि जिस तरह सब्ज़ा चमन की खूबसूरती का बायस होता है, जिस तरह सब्ज़ा मतलब ग्रीनरी की वजह से यानी चमन की खूबसूरती में मतलब इजाफा होता है। जब चमन में खूबसूरती ना हो तो उस जगह को तो लोग चमन नहीं कह सकते। और जाहिर है कि जहाँ पे खूबसूरती होती है, जहाँ पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, तो इंसान का दिल चाहता है कि वो उस सब्ज़े को अपनी आंखों से यानी वो देखें, और आंखों से देखने के बाद यानी ये सब्ज़ा इंसानी आंखों के लिए ठंडक का बायस बन जाता है, ठंडक का सामान बन जाता है। इसी तरह वतन की खूबसूरती और आनाई और वतन की तरक्की और खुशहाली यानी अहले वतन की आंखों की ठंडक का सामान होती है। मतलब यानी जिस तरह यानी चमन में सब्ज़ा होता है, चमन में खूबसूरती होती है, या बाग में फूल होते हैं, बाग में दरख्त होते हैं। अगर दरख्त बाग में हो, चमन में हो, तो उस चमन का उस बाग की खूबसूरती में इजाफा करता है और लोग उस जगह को देखने के लिए बार बार आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो नदिया गली, कालाम, स्वाद या इसी तरह खूबसूरत जो ग्रीनरी वाली जगह हैं वहां पे इसलिए जाते हैं कि उसको सब्र महसूस होता है। वहां पे खूबसूरत जगह हैं, वहाँ वहाँ पे खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे यानी सरसब्ज़ व शादाब जगह हैं। तो जहाँ पे सरसब्ज़ व शादाब जगह होती हैं तो इंसान का दिल चाहता है कि वो उस जगह को देखें। इसी तरह शायर कहते हैं कि जिस तरह यानी यानी बाग में सब्ज़ा होता है, ग्रीनरी होती है और पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ों की वजह से उस जगह की खूबसूरती में इजाफा होता है। इसी तरह वतन की खूबसूरती और तरक्की के लिए और तरक्की और खुशहाली अहले वतन की आंखों की ठंडक का सामान होती है। मतलब जिस तरह सब्ज़ा लोग सब्ज़े के लिए देखने की कोशिश करते हैं आंखों से, तो इसी तरह यानी वतन की खूबसूरती और तरक्की और खुशहाली वतन के लोगों के लिए यानी अहले वतन की आंखों की ठंडक का सामान होती है, बायस होती है। तो नाचे शायर कहता है कि चमनिस्तान वतन में जो सब्ज़ा उगे, यानी जो चमन में जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज रहे, वो सब हमेशा सरसब्ज रहे और वो कभी खुश्क ना हो। मतलब यानी कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सरसब्ज जगह होती हैं, सरसब्ज शादाब, कुछ ऐसे दरख्त होते हैं
کہ وہ درخت مطلب بہار کے موسم میں تو گھنے بن چکے ہوتے ہیں، اس میں پتے اگائے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ درخت اچھے لگتے ہیں۔ لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ان درختوں پہ خزان کا موسم آ جاتا ہے، تو خزان کے موسم میں خزان کے موسم کو پتجھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں۔ تو خزان کے موسم میں جتنے درخت ہوتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو پھر ان درختوں کی خوبصورتی مطلب وہ نہیں رہتی، اس خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ میرے ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی خوبصورتی نہ ہو جس طرح سبزہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چنانچہ شعر کہتے ہیں کہ چمنستانی وطن میں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے۔ مطلب شعر کہتے ہیں کہ ایسا سبزہ ہونا چاہیے، ایسے گھنے درخت ہونے چاہیے، ایسے پتوں سے بھرے ہونے چاہیے کہ جس کے سبزے میں کمی نہ ہو۔ مطلب ایسے پودے، ایسے درخت کہ ان کے پتے نہ جھڑ جائیں، گر نہ جائیں۔ تو یہاں پہ پتے نہ گرنے سے مراد خوشحالی میں کمی نہ ہو، اور کبھی خشک نہ ہو، اور کبھی خزان کا موسم ہمارے ملک پہ نہ آئے۔ یہ سبزہ دنیا بھر میں بے مثال ہو۔ وطن کی سبزے سے مراد یہاں پہ وہ کہ وطن کی ترقی ہے، وطن کی خوشحالی ہے، اور وطن کی ترقی اور خوشحالی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اسے کبھی زوال نہ ہو، اور دنیا بھر میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر اس ملک میں رہنے والوں لوگوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے دعا گو ہے کہ جو اس ملک میں رہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت مزید بھی کرتا چلوں اس شعر کی۔ وہ وضاحت کچھ یوں ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹس جو ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی مطلب وہ فیلڈ میں ہو، اپنے میدان میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہو، چاہے وہ انجینئر بن رہے ہو، چاہے پروفیسر بن رہے ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں وہ آگے جا رہے ہو، تو ان جوانوں کی وجہ سے، نوجوانوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی یقینی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نوجوان، یہ جوان ان ڈپارٹمنٹس میں جانا چھوڑ دیں، ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں، انجینئر بننا چھوڑ دیں، اسی وقت تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری ملک کی خوشحالی میں کمی واقع ہوگی۔ لوگ کیا ہوں گے؟ ایسا وقت آ جائے گا کہ سارے ڈاکٹر ختم ہو جائیں گے، پھر فورن کنٹری سے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے کہنا یہ چاہتے شاعر کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی ایسی زیادہ ہو، وہ خوشحالی ایسی ہو کہ اس خوشحالی اور ترقی میں کبھی کمی واقع نہ ہو۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ خوشحال ہو، اسی طرح کوئی بندہ غریب نہ ہو۔ تو جب تعلیم کا جو ریشو ہے، تعلیم کا جو تناسب ہے، اس میں اضافہ ہوگا، لوگ تعلیم یافتہ بنتے چلے جائیں گے، تو پھر ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے۔ ایک بات میں اور بھی بتا دوں، ساتھ ساتھ اگر جو حکومت ہے تو حکومت کے لوگ کیا کریں؟ حکومت کے لوگ جتنا جو ٹیکس کا پیسہ بنتا ہے، وہ ٹیکس کا سارا پیسہ عوام پہ دوبارہ لگانا شروع کر دیں۔ عوام پہ دوبارہ لگانا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایسی فیکٹریز بنائیں، ایسے کارخانے بنائیں کہ ان کارخانوں کو مطلب وہ لوگ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، جو مطلب چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور محنت مزدوری کے لیے آئے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان غریب لوگوں کو ان فیکٹریوں میں مزدوری کے طور پر، ان کو مطلب نوکری کے طور پر ان کو رکھنا چاہیے، اور ایسی نوکری نہیں ہونی چاہیے، ان کو مطلب مستقل بنیاد پر سرکاری طور پہ ان کو نوکری دلانی چاہیے۔ اگر اس طرح ہر بندہ، ہر غریب، اگر اس کے ہر گھر سے ایک ایک بندے کو نوکری دی جائے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی ہو، تو پھر وہ اپنے گھر کا سارا نظام، سارا خرچہ چلائے گا۔ پھر وہی بندہ جن کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ ان پیسوں سے ملک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید پائیں گے، ہر وہ چیز اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خرید پائیں گے، ان کے لیے خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ چیز، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے لیے، جس طرح جو کسان ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں، اور وہ کسان مطلب مزدور یا اسی طرح کسان لوگ جو ہوتے ہیں، کاشتکاری کرنے والے لوگ، کاشتکار لوگ، جس طرح وہ مختلف قسم کی فصلیں اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، گنے اگاتے ہیں، مطلب جس سے گڑ لوگ لیتے ہیں، چقندر، اس طرح بہت ساری چیزیں، بہت ساری فصلیں وہ اگاتے ہیں۔ تو ان فصلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہر وہ چیز
جس چیز سے یعنی ملک کی ترقی مطلب ممکن ہو سکتی ہے، یا جس کی وجہ سے ملک کی ترقی یا ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے، تو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے سے یعنی صحیح خوشحالی مل سکتی ہے۔ یعنی شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ترقی ملک کی ایسی ہو، یعنی یہاں سے جو سبزہ ہوگی وہ ہمیشہ سبز رہے۔ تو سبزہ سے مراد چاہے ٹیکنالوجی کے میدان ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان ہو، چاہے مطلب عام طور پر جو غریب لوگوں کی جو زندگی ہے وہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوں، یا ہر انسان جو اس ملک کا وہ مطلب اپنی محنت جاری رکھتا ہے، چاہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا ہو، چاہے جو بھی ہو، جس فیلڈ سے بھی ان کا تعلق ہو، تو وہ ہر اس فیلڈ میں مطلب جانا پسند کریں گے۔ اسی وجہ سے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح یعنی ہر بندہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مطلب یعنی افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، اقوام قوموں کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں، افراد کا مطلب ان کے ہاتھوں میں ان کی محنت کرنے کی وجہ سے ان قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، اور افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کے ستارہ، اور ہر وہ فرد جو وہ اس ملت میں رہ رہے، اس ملک میں رہ رہے، تو وہ اپنے ملک کا ایک ستارہ بن سکتا ہے، یعنی گھر چلانے والا ایک بن سکتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو وہ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے والا وہ ایک ستارہ بن سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اس کی وجہ سے بہت سارے شعر اور بھی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس شعر کی تشریح آپ سمجھ جائیں، یا اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کی ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔